बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुश्ताक अहमद साहिवाल पंजाब पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी आज की वीडियो का अनवान है रिक्कत और सूरत अंजाल के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किए और बार बार असरार कर रहे थे कि इस मौजू के मतलब कोई वीडियो आप बनाएं, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो में इसका ज़िक्र किया है। अब इसके लिए रिक्कत और सूरत अंजाल के लिए मखसूसी तौर पर ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। इसके लिए जो मैं चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें मेन चीज़ जो है वो कुश्ता जिस्त है। जिसका कुश्ता उसमें इस्तेमाल कर दो, बाकी दूसरी चीज़ें उसकी बाद में मैं वजाहत करता हूँ। तो क्योंकि जिस्त जो है ये दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है और खुश्की की वजह से ये कतरों पर बहुत काबू करती है, जो बार बार थोड़े थोड़े कतरे आते रहते हैं वक्त मखसूसा पे, और जो है मादा जो है वो बिल्कुल पतला हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो आदमी सूरत अंजाल का शिकार हो जाता है। तो इस तरह ये मसाइल जो है आदमी के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनते हैं। तो इसके लिए खुसूसी तौर पर जो मैं वो आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कुश्ता जिस्त जो है, तो इसमें जिस्त जो लिया जाता है, जिस्त लिया जाता है, ये मैंने कुछ पगला कर रखा हुआ है। ये तो मेरे पास 1 किलो के करीब है। कुछ जो है वो कढ़ाई के अंदर डाला हुआ है, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये एक ठोस शक्ल में होता है, ये मादनी चीज़ है। जिस भी है इसे कहते हैं जिंक, जो है अंग्रेज़ी ज़बान में कहते हैं, और इसी तरह जो है वो दूसरे जो है वो इंडिया वाले जो भाई हैं वो इसको जिस्ता भी कहते हैं। तो मगर इसके मकसद होता है इसको बनाने का तरीका, कि किस तरीके से बनाया जाए, इसको किस तरफ लेके जाना है। तो उसके हिसाब से जो है फिर इसको जो है वो कुश्ता किया जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरह से कुश्ता करते हैं, वो आगे बाहर जाकर आपको दिखाता हूँ। तो बाकी फिर तफसील बाद में होगी। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि जिसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाला हुआ है, तो ये पहले कुछ पाउडर हो गया है। अब जो बाकी जो है मैंने पहले आपको दिखाया तो वो दिखाता हूँ। अब इसको इसके अंदर डालेंगे तो इसके लिए लाजमन ये शर्त होती है कि हल्की आग में जो बनता नहीं है, इसको बनाने के लिए बहुत तेज़ आग रखना पड़ती है। तो ये आप देख रहे हैं कि नीचे चूल्हा जो है वो जल रहा है, उसके ऊपर मैंने बर्नर को आग लगाई हुई है, वो शिगिर्द के पास पकड़ा हुआ है। तो इस तरह ये बार बार इसको थोड़ा सा और तेज़ करो, तो तेज़ आग रखते हैं। इसका ये भी ख्याल रखना पड़ता है, बाज़ का इतनी आग तेज़ होने की वजह से कढ़ाई जो है उसके नीचे सुराख हो जाता है, तो इसलिए बड़े हिसाब से इसको चलना पड़ता है। तो इस तरह इसको खाका करेंगे। खाका करने के बाद फिर इसको बार बार आगे देकर कुश्ता करेंगे। कुश्ता करके जो है फिर बाकी अद्वियात इसके अंदर मिलाएंगे, फिर जाकर ये कुश्ता होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि बर्नर जो है उससे आग बड़ी तेज़ निकल रही है, क्योंकि इससे तांबा पिघल जाता है ये, तो फिर भी जिस्त है। तो इसी तरह क्योंकि गैस जो है इसको सिलेंडर जो है, सिलेंडर की मदद से बहुत तेज़ आग इसको देना पड़ती है, नीचे चूल्हे में आग जलाना पड़ती है, फिर जाकर ये कुश्ता होता है। देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि जिसको पहले मैंने कढ़ाई के अंदर डाला था उसके ऊपर बर्नर से आग देते हैं, नीचे से कढ़ाई में देख रहे हैं आग जल रही है। अब जिस जो है इसके अंदर जो लड़के के पास शिगिर्द के पास डंडा पकड़ा हुआ है, ये अक का है, जिसे अक कहते हैं। मदार भी लफ्ज़ इसके लिए बोला जाता है, कि आम मशहूर है इसका शीर मदार, के इसका दूध भी इस्तेमाल कुश्तों में किया जाता है। अब ये मुकम्मल खाका हो गया, कि ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पाउडर हो गया। अब इसको दोबारा जो अगली इसकी पोजीशन होगी इसको हम कुश्ता करेंगे। कुश्ता करने के बाद फिर जो है वो बाकी चीज़ों, क्योंकि इसको कुश्ता करने के लिए काफ़ी दफ़ा इसको तकरीबन 12 से 15 आगे देना पड़ती हैं, फिर जाकर ये बिल्कुल कुश्ता अपनी हालत में होता है। तो फिर इसको आगे जो है बाकी चीज़ों के साथ मिलाएंगे। और रिक्कत और सूरत अंजाल का ये समझे कि ये रिक्कत सूरत का जानी दुश्मन है, उसको फ़ौरन ख़त्म कर देता है। ये जड़ी बूटियों से कई हज़ार गुना इसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो फ़ौरन जो है इन अमराज को जो है वो जड़ से ख़त्म कर देता है।
انسان جو ہے وہ اس کی قوت جو ہے اس کی بحال کر دیتا ہے، اس کے اندر قوت رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ باقی سٹیپ پھر آگے میں بتاتا ہوں۔ میں نہیں پتا میں پیچھے کا پہنی ہے نے کہنا ادھر کی ہو گیا آیا تم ہی آیا بیچ لینڈ مکری ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو میں نے جو ویڈیو دی ہے آگ دیتے ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ ایک ویڈیو اس میں جو ہے اس میں آواز کی ریکارڈنگ نہیں کی گئی کیونکہ وہ برنر لگایا ہوا تھا، اس کی آواز بہت تیز تھی، اس میں جو ہے وہ آواز ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب تھوڑی سی اس کی میں اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو کیونکہ یہ میری جو ویڈیو ہے یہ رکت، صورت انزال، جریان منی اور احتلام جریان وغیرہ کے لیے، ان سب امراض کے لیے جو ہے وہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے کہ جتنے مرضی قطرے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، خواہ وہ ارادی ہوں یا غیر ارادی، ان سب کے لیے جو ہے یہ بہت مفید ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر طبی انزال ہو جاتا ہے کہ خواب میں، سوچ میں، یا ویسے ہی دیکھنے سے ہی کوئی خوبصورت تصویر دیکھی تو اس کی وجہ سے ایسی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے، ان سب امراض کے لیے یہ بہت اکثیری کشتہ جات ہے۔ تو ان سب علامات کو جو ہے اس نسخہ سے بہترین طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ان امراض کا جو ہے وہ علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو میں ویڈیو جو ہے کچھ الفاظ جو اس میں بولتا ہوں ویڈیو میں، یہ لوگوں کے جو ہے وہ کمنٹس ہی ہوتے ہیں، تو سمجھے کہ ان کے جواب ہی دے رہا ہوتا ہوں، تو مگر اس کے ساتھ میں جو ہے وہ وضاحت کر دیتا ہوں جو مجھ سے لوگ جو ہے وہ مرضی بتاتے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے میں ویڈیو ریکارڈنگ کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبی مدت سے پہلے ہی انزال ہو جاتا ہے، معاشرت کے خیال سے یا دخول سے پہلے ہی بعض لڑکوں میں جو ہے وہ انزال ہوتا ہے۔ اس بات کا بہت جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت مفید یہ نسخہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت شکل دیکھی تو کوئی ویڈیو دیکھی یا کسی جو ہے خاتون کی طرف دیکھا تو اس سے بھی یہ بعض آدمیوں کو جو لڑکوں کو جو ہے وہ انزال ہو جاتا ہے، یا عورت کے قریب جاتے ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ ابھی وہ اپنے ارمان ان کے دل میں ہی ہوتے ہیں، تو چند سیکنڈ میں وہ سب چیزیں جو ہے وہ بہہ جاتی ہیں اور مایوسی آدمی کو ہو جاتی ہے، عورت اس سے نفرت کرتی ہے، وہ بڑا برا فیل محسوس کرتی ہے۔ یہ سب حالتیں
جو صورت انزال میں شمار ہوتی ہیں، ان سب کے لیے یہ اکثری نسخہ ہے۔ اب تھوڑا سا یہ بتا دوں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آدمی کی اولاد پیدا نہیں ہوتی کیونکہ سپرم جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ضعف باء پیدا ہو جاتا ہے، قوت کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ مادہ منویہ جو ہے وہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جلدی انزال بھی ہو جاتا ہے یا پھر قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آگے پھر اگلی بات یہ ہے کہ آدمی کو یہ مرض جو ہے اس کی قوت باء میں کمی کر کے نامرد بنا دیتی ہے، اور اس کا جو تخم ہوتا ہے مادہ منویہ سپرم جو ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو جو ہے بر وقت علاج کرانا چاہیے۔ تو یہ نہ ہو کہ انتظار کرتے رہیں کہ ابھی میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا یا کوئی چیز میں نے بازار سے لے لی ہے تو اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ آدمی کی غلط فہمی ہوتی ہے مریض کی۔ جب تک اس کو اپنی مرض کی تشخیص نہیں ہوگی تو وہ اس کو عام چیزوں سے جو ہے وہ آرام نہیں آئے گا۔ تو اس بات سے اگلی بات جو ہوتی ہے کہ گھر کا سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ آدمی کا گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں یہ بات اس کے لیے ذلت کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی جو ہیں وہ باتیں خاندان میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ میں اس کو اب اگر اس کی اور وضاحت کروں گا تو یہ کافی لمبی ہو جائے گی۔ اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے جو چیزیں میں استعمال کرتا ہوں، جو ویڈیو میں آپ نے دیکھ ہی لیا، لائیو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے کس طرح سے جو کشتے کیے جاتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے جو ہے، تو یہ کشتہ جو ہے ایک جو ہے وہ اس میں جو کشتہ نسخہ جو استعمال کرتا ہوں، تو اس کے لیے کشتہ زنک جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ بالکل سفید کلر ہے، یہ اس کی میں نے پہلے اس کا خاکہ کیا تھا، وہ آپ کو ویڈیو دکھائی ہے۔ یہ مثانہ، گردہ اور جتنے بھی قطرے کے چیزیں ہیں ان سب کے لیے جو زبردست یہ اس کا علاج ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ سرب کا کشتہ ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے تیار کیا تھا ابھی، کیونکہ پہلے بھی بنایا تھا، ابھی اس کو کھرل کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اس کا کتنا اچھا کلر جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ یہ تو میں نے کافی مقدار میں بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ چیز جو ہے اس کو کھرل کروں گا، یہ دیکھیں یہ دانت ہوتی ہیں مگر یہ اللہ کے فضل سے بالکل یہ ہے جو پاؤڈر ہو گئی ہے۔ یہ رانگا کا کلی کا کشتہ بنایا ہوا ہے، یہ 2 کلو کے قریب ہے۔ یہ ابھی اس کو دھو رہا ہوں، تو جب دھوتے اس کو کئی دفعہ میں نے صاف کیا ہے، کشتہ یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ خشک کروں گا، خشک کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ چیزیں آپس میں ان کو ملاؤں گا۔ تو اس میں جست جو ہے وہ میں نے اس کا 10 گرام کشتہ لیتا ہوں، رانگا جو ہے اس کا جو ہے وہ 10 گرام کشتہ لیتا ہوں، اور کشتہ مروا ریج وہ بھی ہے 20 گرام لیتا ہوں، اور کشتہ صرف 10 گرام، اور اس کے بعد کشتہ مرجان جو ہے وہ 20 گرام، اور اس کے بعد جو ہے 7 بروزہ وہ اس میں 20 گرام جو ہے وہ ملاتا ہوں۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر کھرل کرتے ہیں۔ کھرل کرنے کے بعد جو ہے وہ 200 ملی گرام کا کیپسول بھر کے مریض کو صبح شام جو ہے وہ شربت بزوری یا ملک شیک کیلا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی مرضیں ہوتی ہیں گرمی کی، ان سب کا سمجھے کہ یہ ایک توڑ ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے بھی میں اللہ کے فضل سے ویڈیو جو ہے وہ بناتا رہوں گا، اور مرضوں کے لیے بھی جو ہے، کیونکہ میرا کام زیادہ کشتوں کا ہے، تو یہ اللہ نے ان میں بہت شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے فضل سے تو مریض کو بہت جلد شفا ہو جاتی ہے، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ جی، حکیم مشتاق احمد صاحبہ۔